هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحیم. والثانی کادا، اور افعال مقاربہ میں سے دوسرا حرف کادا ہے. وهو يرفع الاسم وينصب الخبر، اور وہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے. وخبره فعل مضارع بغیر ان، اور اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے ان کے بغیر. وقد يكون مع ان، اور کبھی کبھی کادا کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے ان کے ساتھ. تشبیہا له بعصا، اس کے عصا کے مشابہ ہونے کی وجہ سے. مثل کاد زید یجیء، جیسے کہ کاد زید یجیء، جس کا ترجمہ ہے زید کا آنا قریب ہے. فزید مرفوع، تو اس مثال کے اندر کاد زید یجیء کے اندر زید مرفوع ہے بأنہ اسم کاد، اس لیے کہ وہ کادا کا اسم ہے. وَيَجِيءُ فِي مَحَلِّ النَّصْبِ، اور لفظ یجیء یہ محل نصب میں ہے بِأَنَّهُ خَبَرُهُ، اس لیے کہ وہ کادا کی خبر ہے. معناہ، اس مثال کا مطلب یہ ہے قرب مجیء زید، زید کا آنا قریب ہے. وحکم باقی المشتقات من مصدرہ کا حکم کادا، اور کادا کے مصدر سے اس کے مشتقات کا حکم کادا کے حکم کی طرح ہے. مثل لم یکد زید یجیء، جیسے کہ لم یکد زید یجیء ولا یکاد زید یجیء. افعال مقاربہ میں سے دوسرا حرف کادا ہے، اور صاحب کتاب نے یہاں سے اس کا بیان شروع کیا. کادا کچھ باتوں میں عصا کے ساتھ مشابہ رکھتا ہے، اسی لیے جو حکم عصا کا بتلایا گیا ہے کچھ حکم کادا کے لیے بھی ہے. تو سب سے پہلے صاحب کتاب نے بتایا کہ کادا یہ چونکہ افعال مقاربہ میں سے ہے، اور افعال مقاربہ کا جو عمل ہے لفظاً وہ یہ ہے کہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. تو یہ بھی اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے. اب عصا کے بارے میں اپنی بات آئی تھی کہ عصا اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ فعل مضارع ہوتی ہے ان ناصبہ کے ساتھ، مگر کادا کی جو خبر ہے وہ فعل مضارع ہوتی ہے مگر بغیر ان. کبھی کبھی ان کے ساتھ بھی آ جاتی ہے اس کی خبر، اس لیے کہ یہ یعنی کادا عصا کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. اسی لیے اب مثال سے اس کو سمجھایا کہ دیکھیے جیسے کادا زید یجیء، کادا یہ افعال مقاربہ ہے، زید اس کا اسم ہے جس کو یہ رفع دے رہا ہے، اور یجیء یہ اس کی خبر ہے جو کہ فعل مضارع اور بغیر ان کی ہے. اب زید یہ تو اس پر رفع آ رہا ہے، لفظاً یہ مرفوع ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، مگر یجیء یہ لفظاً منصوب تو نہیں ہے، مگر کہہ رہے ہیں کہ محلاً منصوب ہے. یہ محل نصب ہے، یہ محلاً منصوب ہے، اس لیے کہ یہ کادا کی خبر ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ قرب مجیء زید، زید کا آنا قریب ہے.
دیکھیے مانند بھی جو افعال مقاربہ بتلاتے ہیں کہ ان کے اندر قرب کا معنی ہوتا ہے، وہ بھی اس میں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بات یاد پوری ہوگی۔ اب ایک دوسری بات صاحب کتاب نے یہاں بتلائی ہے کہ جس طرح کانا کے بارے میں ہم نے بتلایا تھا کہ کانا کا جو عمل ہے وہی اس کے مشتقات کا بھی عمل ہے۔ جیسے کانا ہے، کانا سے یکونو کن، تو جو حکم کانا کا ہے وہی حکم یکونو کا ہے، وہی حکم کن کا ہے، یعنی لفظاً جو عمل کرتے ہیں وہی اس کے مشتقات بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو عمل کانا کرتا ہے اس سے جو اس کے مشتقات ہیں، جیسے کہ یکد فعل مضارع ہو گیا، یکادو ہو گیا، تو یہ حکم اس کے مشتقات کا بھی ہے۔ صاحب کتاب نے اس کو مثال سمجھا، بسم اللہ میں یکد زید یجیء، یہاں بھی دیکھیے زید یہ یکد افعال فعل مقارب کا، اسی میں یجیء اس کی خبر ہے، ولا یکاد زید یجیء، بات یہ پوری ہوگی۔ اب آگے ایک اور بات بتلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وَإِن دَخَلَ عَلَىٰ كَادَ حَرْفُ النَّفِي فَفِيهِ خِلَافٌ، اگر کادا پر حرف نفی داخل ہو جائے تو اس میں اختلاف ہے، نحویوں کا اختلاف ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کادا پر کوئی حرف نفی داخل ہو جائے تو وہ حرف نفی کا فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، تو اس بارے میں نحویوں کا اختلاف ہے، اس کو آگے صاحب کی طرف بتایا ہے۔ قال بعضهم، بعض نبیوں نے کہا ان حرف النفی فیہ مطلقا، کہ اس میں حرف نفی مطلقا نفی کا فائدہ دے گا۔ ان حرف النفی فیہ مطلقا یفید معنی النفی، اس میں حرف نفی مطلقا نفی کے معنی کا فائدہ دے گا۔ وقال بعضهم انه لا يفیدہ، اور بعض نبیوں نے کہا کہ وہ نفی کا فائدہ نہیں دے گا، بل الاثبات باقی علی حالہ، بلکہ اس بات اپنے حال پر باقی ہوگا۔ وقال بعضهم انه لا يفيد النفی فی الماضی، اور بعض نبیوں نے کہا کہ وہ نفی کا فائدہ نہیں دے گا زمانے ماضی میں، وبالمستقبل یفید، اور زمانے مستقبل کے اندر دے گا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کہہ لیجیے قاعدہ ہے کہ اگر حرف نفی کا ادب داخل ہو جائے تو اس سے اس بات کے معنی سمجھے جائیں گے یا حرف نفی کا فائدہ دے گا۔ تو تین مسلک بیان کیے ہیں۔ پہلا مسلک یہ ہے کہ یہ مطلقاً نفی کا فائدہ دے گا، اور یہی جمہور نحات کی پسندیدہ رائے ہے۔ اب مثال لیتے ہیں، جیسے ما ایک حرف نفی ہے، اس کو ہم نے کادا پہ داخل کیا، ہم نے کہا ما کاد زید یقوم، اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جمہور نحات کہتے ہیں کہ چونکہ ما نافیہ ہے اس لیے اس کا ترجمہ ہم نفی سے کریں گے، ہم کہیں گے زید کھڑے ہونے کے قریب نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے اس مثال کے اندر ما نے مطلقاً نفی کا فائدہ دیا ہے۔ خواہ یہ اس کو ہم ماضی پر داخل کر کے ما کاد زید یقوم کا ہے یا ما یکاد زید یقوم کا ہے، یہ بہرکہ ہے نفی کے معنی مطلقاً پیدا کرے گا۔ بعض دوسرے نحوی کہتے ہیں کہ حرف نفی اس میں مطلقاً نفی کے معنی پیدا نہیں کرتا، تو ما کاد زید یقوم اس کا ترجمہ ہم لوگ کریں گے کہ زید قیام کے قریب، اس بات سے کریں گے۔ نفی کا ترجمہ ما جو نافی ہے اس کا ترجمہ ہوگا ہی نہیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ اگر کادا ماضی پر حرف نفی داخل ہو تو نفی کے معنی پیدا نہیں کرتا، اور اگر حرف نفی کادا جو مضارع کی شکل میں اس پر داخل ہو رہا ہے تو نفی کے معنی پیدا کرے گا۔ اس حساب سے ما کاد زید یقوم، یہ چونکہ اس مثال کے اندر ما حرف نفی کادا یہ فعل ماضی پر داخل ہو رہا ہے، اس لیے یہاں نفی کے معنی پیدا نہیں ہوں گے، اور یہ ترجمہ ہوگا زید کھڑے ہونے کے قریب ہے، اس بات کے معنی ہوں گے۔ اور اگر اسی کو ہم جو ہے مضارع میں داخل کر کے کہیں لا یکاد زید یقوم، زید کھڑے، تو اس کا ترجمہ جو ہے کیا جائے گا زید کھڑے ہونے کے قریب نہیں ہے، یعنی نفی کا ترجمہ ہوگا، اس لیے کہ لا یہ حرف نفی اس کادا پر داخل ہو رہا ہے جو فعل مضارع کی شکل۔ یہ تین رائے ہوئی، اور جمہور کی جو رائے ہے وہ پہلی رائے ہے۔
اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں. تو والثانی سب سے پہلے ہے والثانی کاد، اس کی ترکیب حسب ثابت کریں گے. والثانی مبتدا ہو جائے گا اور کاد خبر ہو جائے گا، جملہ اسمی ہو جائے گا. وهو يرفع الاسم وينصب الخبر. واو مستانفہ وہ مبتدا، يرفع الاسم یہ فعل فاعل اور مفعول بھی مل کے ہو جائیں گے معطوف علیہ. واو رفعت اور ينصب الخبر یہ فعل فاعل مفعول بھی ہو کر ہو جائیں گے معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر وہ مبتدا خبر، مبتدا کے سے مل کر جملہ اسمی خبر ہو جائے گا. اس کے بعد خبر ہو فعل مضارع بغیر عامل. واو مستانفہ خبر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، فعل مضارع فعل موصوف مضارع اسم فاعل بار فجر غیر مضاف اور ان مضاف الیہ. مضاف الیہ کو مجرور ہو جائے گا بار فجر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر مضارع شبہ فعل سے متعلق ہو جائے گا. مضارع شبہ فعل اپنے فاعل ہوا اور متعلق سے مل کر صفت فعل الموصوف کی، فعل الموصوف کے صفت سے مل کر یہ خبر مبتدا کے خبر سے مل کر جملہ اسمی خبری ہو جائے گا. وقد يكون وان واو مستانفہ کا حرف توقع برائے تقلیل یکون فعل ناقص، اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ اس کا اسم مع مضاف ان مضاف الیہ مضاف الیہ سے مفعول فی ہو جائے گا. ثابتا محذوف کا، ثابتا شبہ فعل اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر فعل ناقص کی خبر. تشبہا اور ہمارے اس کے اندر تشبیہ ہے تو یہ مصدر ہے. لہو جار مجرور ہو کر جو ہے مصدر سے متعلق ہو جائے گا. بعثا یہ بھی جار مجرور ہو کر جو ہے اس سے متعلق دم ہو جائے گا. تشبیہت مصدر اپنے دونوں متعلق سے مل کر مفعول لہو ہوا فعل ناقص یکون کا، یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد مثل کاد زید یجیء، مثال مبتدا محذوف مثل مضاف کاد فعل مقاربہ زید اس کا اسم یجیء فعل و فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر یہ فعل مقاربہ کی خبر، فعل مقارب اپنے اسم و خبر سے مل کر مضاف الیہ مثل مضاف کا مثل مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو مثال مبتدا محذوف کی. اس کے بعد ہے فزید مرفوع، فا تفصیلیہ اور زید مبتدا مرفوع اس میں مفعول ہوا ضمیر اس کے اندر پوشیدہ نائب فاعل بار فجر، ان حرف مشبہ بالفعل ہا اس کا اسم اور کاد اسم کاد یہ مرکب اضافی ہو کر ان کی خبر. ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر با کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مرفوع شبہ فعل کی، مرفوع شبہ فعل اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کر خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر معطوف علیہ. پھر واو حرفیات اور یجیء یہاں مبتدا ہے اس لیے کہ یہ اسم کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا یہاں پر. ویجیء تو یجیء مبتدا ہو گیا فی حرف جر اور محل نصب مرکب اضافی کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا قائد محذوف کی، اور بانہ خبرہ یہ حسب سابق پھر ملا کر قائد کے متعلق دوم قائد شبہ فعل اپنے فاعل ہوا اور دونوں متعلق سے مل کر یجیء کی خبر، یجیء مبتدا کے خبر سے مل کر معطوف علیہ، معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. اس کے بعد ہے معناہ قرب مجیء زید، قرب مجیء زید، معناہ مرکب اضافی کر مبتدا قرب فعل اور مجیء زید مرکب اضافی کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر مبتدا کے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. اس کے بعد حکم باقی المشتقات، وہ مستانفہ حکم مضاف باقی مضاف الیہ مضاف المشتقات اسم مفعول من اس کے اندر ہندہ ضمیر پوشیدہ ذوالحال من حرف جر مصدر ہی مرکب اضافی کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر المشتقات کا نائب فاعل، شبہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر باقی کا مضاف الیہ، باقی اپنے مضاف الیہ سے مل کر حکم کا مضاف الیہ، حکم مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور کاف حرف جر حکم کا حکم کاد یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. مثل لم یکن زید یجیء، مثال مبتدا محذوف مثل مضاف لم یکن فعل مقاربہ زید اسم یجیء یہ فعل فاعل کی خبر، فعل مقارب اسم خبر سے مل کر معطوف علیہ. ولا یکاد زید یجیء یہ پورا جملہ مل ملا کے معطوف علیہ سے مل کر مثل کو مضاف مثل مضاف علیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف خبر، مثال مبتدا محذوف خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. اس کے بعد وانک علی کاد حرف النفی، با مستانفہ ان شرطیہ دخل فعل اور
علی حرف جر قاعدہ مجرور جار مجرور سے مل کر جو ہے متعلق و دخل کی، اور حرف نفی یہ مرکب اضافی ہو کر فاعل، دخل فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر ارشاد۔ اس کے بعد ہے فا جزائیہ، اور فی ظرف مستقر ہو خبر مقدم، اور خلاف یہ مبتدا مؤخر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جزا، جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ وَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ حَرْفَ النَّفِيِ فِيهِ مُطْلَقًا، قال فعل بعض مرکب اضافی فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر قول، ان حرف مشبہ بالفعل حرف النفی مرکب اضافی ہو کر موصوف، فیہ جار مجرور ہو کر القائد محذوف کے متعلق، القائد اپنے فاعل ہوا متعلق سے مل کر صفت، موصوف نے صفت سے مل کر ذوالحال، اور مطلقاً حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم، اور یفید فعل اس کے نوازے میں موجودہ فاعل، بعد النفی مرکب اضافی کو مفعول به، فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر ان خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وقال بعضهم انه لا يفيده، واو استانفہ مستانفہ، قال بعضهم یہ فعل ہو جائے گا، قال بعضهم مرکب اضافی ہو کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر قول ہو جائے گا، اور انه لا يفيده یہ حسب سابق اسم و خبر سے مل کر معطوف علی بن جائے گا، اور بل عاطفہ ہے، اور اثبات مبتدا، باقی اسم فاعل اس کے اندر وہ ضمیر موجودہ فاعل اعلی حرف جر، اور حال ہی مرکب اضافی کو مجرور، جار مجرور سے مل کر باقی سے متعلق، باقی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر معطوف، معطوف والے اپنے معطوف سے مل کر یہ ہوا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وقال بعضهم انه لا يفيد النفي في الماضي، ومستانفہ قال بعضهم یہ سب مل ملا کر قول بن جائے گا، انه ان حرف مشبہ بالفعل، ہا اس کا اسم، لا يفيد یہ فعل منفی ہے، اس کے اندر وزن میں موجودہ فاعل، النفی یہ مفعول به فی الماضی یہ جار مجرور ہو کر اسی سے متعلق ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول به متعلق سے مل کر معطوف علیہ ہوا۔ واو حرف عطف فی المستقبل جار مجرور سے مل کر یفید سے متعلق مقدم ہو جائے گا، یفید فعل و فاعل اور مفعول به، فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق مقدم سے مل کر معطوف، معطوف والے اپنے معطوف سے مل کر یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے والسادس کروا، والسادس کربا، اور فعل مقاربہ افعال مقاربہ میں سے تیسرا کربا ہے، وهو يرفع الاسم وينصب الخبر، اور وہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، وخبره يجيء فعلا مضارعا دائما بغیر ان، اور کربا کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ان کے بغیر آتی ہے، نحو کرب زید یخرج، جیسے کہ کرب زید یخرج زید نکلنے لگا۔ یہ فعل مقاربہ میں سے افعال مقاربہ میں سے تیسرا فعل مقارب ہے، اور اس کے معنی کے اندر بھی قرب کے معنی پائے جاتے ہیں، اور لفظاً یہ وہی عمل کرتا ہے جو اس کے باقی پہلے دو فعل عمل کرتے ہیں، یعنی یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ فعل مضارع ہی آتی ہے مگر ان کے ساتھ، عسا میں تو ان کے ساتھ، اور قاعدہ میں کبھی ان کے ساتھ کبھی بغیر ان کے، مگر اس کی خبر ہمیشہ فعل مضارع کی شکل میں آتی ہے بغیر ان کے۔ جیسے مثال لی صاحب کتاب میں کہ کرب زید یخرج، تو اس کرب فعل مقارب ہے، زید اس کا اسم ہے جس کو رفع دے رہا ہے، اور یخرج یہ جملہ اس کی خبر ہے جو کہ فعل مضارع ہے مگر ان کے بغیر ہے، اور اس کے معنی کے اندر بھی قرب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے والرابع اوشک، اور چوتھا اوشک ہے، وہو یرفع الاسم وینصب الخبر، اور وہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، وخبرہ فعل مضارع مع ان او بغیر ان، اور اس کی خبر فعل مضارع کی شکل میں ہوتی ہے ان کے ساتھ اور بلا ان، دونوں طرح ہوتی ہے،
مثل اوشک زید ان یجیء، جیسے کہ اوشک زید ان یجیء اور یجیء بھی کہہ سکتے ہیں. تو اوشک زید ان یجیء یا اوشک زید یجیء، یجیء دونوں کہہ سکتے ہیں. بات پوری ہو گئی. تو اوشک بھی یہ قرب سے ملتا جلتا ہے، بالکل اسی طرح ہے. بس فرق یہ ہے کہ اس کی جو خبر ہے وہ فعل مضارع، اس کی خبر فعل مضارع کی شکل میں آتی ہے. ان کے ساتھ لانا بھی جائز ہے، بغیر ان کے لانا جائز، دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے. جیسے صاحب کتاب نے مثال دی ہے اوشک زید ان یجیء، اس کا ترجمہ کریں گے کہ زید آنے کے قریب ہوا. تو چاہے ہم اوشک زید ان یجیء بولیں یا اوشک زید یجیء بولیں، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوگا. اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں. والثالث مبتدا خبر کی ترکیب ہو گئی. وهو يرفع الاسم وينصب الخبر. اس طرح کے جملے کی ترکیب کئی مرتبہ آ چکی ہے، تو وہاں دیکھیں. وخبره يجيء فعلا مضارعا دائما بغیر ان. واو مستانفہ، خبره مرکب اضافی کا مبتدا، يجيء فعل اور اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ ذوالحال، فعلا مضارع مرکب توصیف کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، اور یہاں زمان پوشیدہ ہے جو موصوف ہے اور دائماً اسی کی صفت ہے. تو زمان پوشیدہ موصوف، دائماً کی صفت، موصوف کی صفت سے مل کے مفعول ہوا. بغیر ان، یہ بار بجر غیر مضاف، ان مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ سے مل کے مجرور اور متعلق ہوگا یجیء فعل کے. یجیء فعل اپنے فاعل مفعول فیہ متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو. اس کے بعد نحو قرب زید یخرج، مثال مبتدا محذوف، نو مضاف، قرب فعل، فعل مقاربہ، زید اس کا اسم، اور یخرج فعل و فاعل ہو کر خبر. قرب فعل مقارب اپنے اسم خبر سے مل کر نو کا مضاف، نو کا مضاف الیہ، نو مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا. اس کے بعد والرابع اوشک، مبتدا خبر کی ترکیب ہو گئی. وهو يرفع الاسم وينصب الخبر. اس طرح کی جملے کی ترکیب آ چکی ہے کئی مرتبہ. آگے چلتے ہیں. وخبره فعل مضارع، و مستانفہ خبر مرکب اضافی کا مبتدا، فعل موصوف، مضارع صفت اول، ما مضاف مرکب اضافی، ما مضاف مضاف الیہ کہ مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا ظرف مستقر ہو کر معطوف علیہ. پھر او حرف عطف اور بغیر ان، بار بجر غیر مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ دوسری صفت بنے گی فعل الموصوف کی. فعل الموصوف اور دونوں صفاتوں سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا. اس کے بعد مثل اوشک زید ان یجیء او یجیء، مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، اوشک فعل مقارب، زید اس کا اسم، اور ان یجیء یہ فعل و فاعل ہو کر معطوف علیہ او حرفیات، اور یجیء فعل و فاعل ہو کر معطوف نے معطوف علیہ سے مل کر خبر فعل مقارب کی. فعل مقارب اپنے اسم خبر سے مل کر یہ مثل کو مضاف الیہ، مثل مضاف علیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف خبر، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم. دیکھیں اس کے بعد وقال بعض ان افعال المقاربۃ سبعۃ، کہہ رہے کہ بعض نبیوں کا کہنا یہ ہے کہ افعال مقاربہ 4 نہیں بلکہ 7 ہیں. هذه الاربعۃ المذکورۃ، 4 تو یہ جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں. اس کے بعد باقی جو 3 ہیں اس میں سے ایک ہے جعل، دوسرا ہے تفقہ، اور تیسرا ہے اخذ. کہہ رہے وهذه الثلاثۃ مرادفۃ لقرب، یہ تینوں کے تینوں قربہ کے ہم معنی ہیں. وموافقۃ له فی الاستعمال، اور استعمال بھی اسی کے موافق. تو عبارت سے بالکل ظاہر ہے صحیح کتاب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو افعال مقاربہ 4 ہیں جس کو ہم نے بیان کر دیا، مگر بعض دیگر نبیوں کا ماننا یہ ہے کہ افعال مقاربہ 4 نہیں بلکہ 7 ہیں. تو باقی 4 تو وہی ہیں جو ہم نے بیان کر دی. باقی 3 ہیں جعل، تفقہ اور اخذ. اب سوال ہوگا کہ بھائی ان کو ہم کیسے استعمال کریں گے، ان کا عمل کیسے ہوگا. کہنے کہ یہ معنی میں نا بالکل قربہ کی طرح، جیسے قربہ کے معنی ہیں وہی ان کے بھی معنی ہیں، اور جس طرح اس کا استعمال ہوتا ہے اس طرح ان کا بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی جو اس کا عمل ہے اس کا عمل ہے سیم ہے، تو الگ سے ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے پھر قیاس کر لیجیے. تو ہم ترکیب کر لیتے ہیں.
وقال بعضهم ان افعال المقاربۃ سبعۃ ومستانفہ قال فعل بعضهم مرکب فاعل یہ بن جائے گا قول، اور ان افعال المقاربۃ سبعۃ ان حرف مشبہ بالفعل اور افعال المرافقۃ مرکب اضافی ہو کر اس کا اسم، اور سبعۃ یہ بنے گا مبدل منہ، اور حاضر الاربعۃ المذکورۃ حاضر اسم اشارہ موصوف، الاربعۃ المذکورۃ مرکب توصیفی ہو کر صفت، موصوف نے صفت سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور جعل معطوف اول، تفریق معطوف دوم، اخذ معطوف ثم، معطوف علیہ اپنے تینوں معطوف سے مل کر بن جائے گا سبعۃ مبدل منہ کے بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر ان کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے وہذہ ثلاثۃ مرادفۃ لہ لقرب، با مستانفہ حاضر ثلاثۃ مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، مرادفۃ اسم فاعل اس کے اندر ہے سب پوشیدہ فاعل، اور لام حرف جر کرب مجرور جر مجرور سے ہو کر مرادفۃ شبہ فعل سے متعلق، مرادفۃ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف اور موافقۃ اسم فاعل اس کے اندر ہے سب پوشیدہ فاعل، لام حرف جر ہاں مجرور جر مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا، متعلق اول ہو جائے گا موافقۃ کے، اور پھر استعمال یہ متعلق دوم ہوگا موافقۃ کے، موافقۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملے اسم خبریہ ہو۔